مثال کے طور پر آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. نماز بہت بڑی اور عظیم الشان عبادت ہے. نماز کی قرآن شریف میں بے شمار آیات ہے، بے شمار احادیث مبارکہ ہے، لیکن نماز بھی کہا گیا کہ صحیح طریقے سے پڑھیے. بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز میں جب سجدے میں جائیں گے تو حدیث میں ہمیں سجدہ میں جانے کا کیا طریقہ بتلایا گیا ہے. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیجئے. 7 ہڈیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی یہ ہے پیشانی، اور پیشانی میں یہ ناک بھی شامل ہے. یہ ایک چیز ہو گیا کہ جب آپ سجدہ میں جا رہے ہیں تو پیشانی بھی زمین میں رکھنا ہے، اور اس پیشانی کے ساتھ یہ ناک بھی شامل ہے. اور دوسرا جو ہے سجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ، یہ ہتھیلی وہ سجدہ میں جانا چاہیے. اسی طریقے سے کہا گیا یہ دونوں گھٹنے یہ بھی سجدہ میں جانا چاہیے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ دونوں پیر ہیں، اور دونوں پیر اس میں انگلیاں بھی شامل ہے کہ جب آپ سجدہ میں جا رہے ہیں تو انگلیوں کو آپ قبلہ کی طرف موڑ دیجئے. کدھر موڑیے گا؟ قبلہ کی طرف موڑیے گا. تو یہ آپ کا اگر دونوں کو ملائیے گا تو ایک ہو گیا. پھر یہ دونوں ہاتھوں کو ملائیے گا تو یہ کتنے ہو گئے؟ 2 یہ گھٹنے 4، یہ 2 پیر 6، اس کو ملا کے دونوں کو 7. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سجدہ میں جائیں تو ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں آپ ہیں تو بار بار اپنے کپڑوں سے مت کھیلیے. بہت سے حضرات کیا ہوتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ نماز میں نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اب وہ بار بار کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی چہرہ بار بار بنا رہے ہیں. ایک تو ہوا کہ کسی مجبوری کے تحت اگر 1-2 مرتبہ کپڑا کو درست کر لیے اس میں کوئی دقت نہیں، لیکن حدیث کے اندر جو ہم لوگوں کو منع کیا گیا اور ممانعت ہے وہ اس پر ہے کہ بار بار اپنے کپڑوں کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. اب یہ کہا گیا کہ جب نماز میں اتنی بڑی عظیم الشان عبادت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے. اب جب آپ رکوع میں جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو کمر بالکل سیدھی ہوتی تھی. کمر مبارک ایسا نہیں کہ بالکل کھڑے ہو گئے یا بہت زیادہ سر کو جھکا دیے. کمر جو ہوتی تھی وہ سیدھی ہوتی تھی. اور یہ انگلیاں جو ہے جب رکوع میں جاتے تھے تو انگلیوں کو کھول دیا کرتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنا پکڑتے تھے. لیکن اگر کسی کو عذر ہے بیچارہ وہ رکوع میں زیادہ نہیں جھک پاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ مجبوری میں درست ہے کہ وہ جس طریقے سے رکوع کرے. لیکن اگر آپ نوجوان ہیں، آپ رکوع صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ کمر مبارک بالکل سیدھی ہو اور ان انگلیوں کو آپ کھول لیجئے اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنا پکڑ لیجئے. اب یہ رکوع کا طریقہ ہے. سجدہ میں جانے کا طریقہ میں نے بتایا. سجدہ میں یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو آپ ملائیے مت، بلکہ ہاتھوں کو آپ الگ رکھیے. یہ دونوں پہلو سے بازوؤں سے کیا کرنا ہے؟ الگ رکھنا ہے. بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب سجدہ میں جاتے ہیں تو ہاتھوں کو سمیٹ دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں
اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ بالکل بھیڑ لگی ہوئی ہو، جگہ بالکل نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ اس جگہ اگر ہم ایک مسلمان بھائی کی رعایت کے لیے اگر ہاتھ کو سمیٹ دیے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ اگر جگہ صحیح ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ سجدہ میں جاتے تھے تو ہاتھوں کو الگ رکھا کرتے تھے، ملایا نہیں کرتے تھے، تو سجدہ میں جانے کا یہ طریقہ ہے۔ اب بہت سے حضرات جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیر کو بچھا دیجئے، یعنی لیفٹ پیر کو آپ مثال کے طور پر بچھا دیے، اور یہ رائٹ جو پیر ہوتا ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے، اور یہ انگلیوں کو قبلہ کی طرف موڑ دینا ہے۔ ایک پیر کو آپ بائیں پیر کو کیا کر دیے؟ بچھا دیے، داہنے کو کھڑا رکھنا ہے، اور یہ پیر کی انگلیوں کو آپ کدھر موڑ دیں گے؟ قبلے کی طرف موڑ دیں گے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ بہت سے حضرات یہ بھی غلطی کرتے ہیں، یہ دیکھیے بہت اہم چیزیں میں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، تو سیدھا راستہ ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ ہم اگر عبادت بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اگر جا رہے ہیں سجدے میں، بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کو اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ دونوں پیر زمین میں ہوتا تھا۔ کہاں ہوتا تھا؟ زمین میں ہوتا تھا، اور پیر کی انگلیوں کو موڑ دیا کرتے تھے قبلے کی طرف۔ تو سجدہ میں جب آپ جائیں تو دونوں پیروں کو نہیں اٹھانا چاہیے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں پیروں کو اتنا اٹھا دیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ کے ساتھ ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جب آپ سجدہ میں جائیں تو پیروں کو مت اٹھائیے، پیروں کو زمین پہ رکھیے۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے سوئچ آن کر دیے، اب ایک کیسٹ چلی، رٹا ہوا پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی معنی مطلب معلوم نہیں ہوتا، مفہوم معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم تو آپ کو آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے والے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اور جب کوئی بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب سورہ فاتحہ میں ہم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ آدھا تو اپنے لیے مانگا اور آدھا میرے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں تو عبادت تو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ سے میری عبادت کر رہا ہے۔
اور جب ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ میری مدد فرما، تو یہ اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے، کیا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور اس کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ حالات پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ بہت جامع دعا ہے، بہت جامع دعا جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنے کے لیے اور فرعون کے ساتھی تیار ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ رہے ہیں فرعون کے ڈر سے۔ اب دیکھیے فرعون پیچھا کر رہا ہے، اس کا ساتھی بھی، ان کے ساتھی بھی پیچھا کر رہے ہیں، اور فرعون کے ساتھیوں کے پاس بھی ہتھیار ہے، فرعون کے پاس بھی ہتھیار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت کم لوگ ہیں، ایمان والے چند ہی لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں گھوڑا پر سوار ہو کر۔ اب وہ پہنچتے ہیں دریائے نیل کے پاس۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ دریائے نیل کے پاس۔ اب وہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ تو اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو اس دریا میں مارو۔ اب بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی لاٹھی مارو، تو اس میں مارنے سے کیا ہوگا؟ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ اعتراض سوال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کا پکا یقین تھا، دعا بھی کر رہے تھے کہ اس فرعون ظالم سے اللہ تو مجھے بچا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کیسے مدد فرماتے ہیں اور کیسے سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تو اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو تو صحیح، راستہ دینے کا میرا کام ہے، راستہ میں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو دریائے نیل میں جب مارتے ہیں تو راستہ نکل جاتا ہے۔ راستہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہیں 12 راستے کا ذکر ہے کہ 12 راستے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ان کے جو ساتھی تھے وہ راستے سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب ہم لاٹھی ماریں گے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمارے لیے ایسا راستہ اختیار کریں گے کہ میں اس فرعون ظالم سے بچ جاؤں گا۔ تو اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو مارتے ہیں راستہ بن جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس راستے سے گزر جاتے ہیں۔ اب یہ فرعون پیچھے سوچتا ہے کہ چلو راستہ بن گیا ہے، میں بھی آگے گزر جاؤں گا اور موسیٰ کو پکڑ لوں گا۔ کون سمجھ رہا ہے؟ فرعون۔ فرعون تو یہی سمجھ رہا ہے کہ راستہ بن گیا، میں بھی پار ہو جاؤں گا اور اس کو پکڑ لوں گا۔ لیکن جب فرعون آگے بڑھا اور بیچوں بیچ پہنچتا ہے دریائے نیل کا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانیوں کو، دونوں طرف کے پانیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپس میں تم مل جاؤ۔ جب مل جاتا ہے پانی، اس کے بعد وہ فرعون اور اس کے ساتھی تمام کے تمام کیا ہو جاتے ہیں؟ غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ محض قصہ اور کہانی کے لیے نہیں ہے، یہ میں اس لیے بتایا ہوں کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ایسا ماحول چل رہا ہے کہ ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، ایسے ماحول میں کیسے بچوں؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کر کے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے گے۔ مثال کے طور پر نکاح بہت عظیم الشان سنت ہے یا نہیں ہے؟ بہت عظیم الشان سنت ہے۔ بہت سے حضرات نکاح کرتے ہیں مسجدوں میں، مرکز میں، جلسہ میں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلانیہ طور پر نکاح کرو، نکاح کے اعلان کرو، لوگوں کو خبر دو کہ نکاح ہو رہا ہے۔
نکاح ہو رہا مسجد میں، مرکز میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن غلطی پھر کیا ہوتی ہے؟ نکاح کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 300-400 لے کر بارات جا رہے ہیں، 300-400 لے کر بارات جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر خرافات آگے اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، میں تانا نہیں حقیقت بات بتا رہا ہوں، مسلمان ناچتا بھی ہے، مسلمان ناچ بھی رہے ہیں، گانا بھی گا رہے ہیں، فضول پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہی پیسہ کو اگر آپ بچائے، آپ خود سوچئے ذمہ داری کے ساتھ، جتنا ہم فضول میں پیسہ اڑا دیتے ہیں، اگر انہی پیسوں کو آپ بچا کر کسی غریب کے لیے آپ بزنس کھڑا کر دیجئے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ وہی پیسہ جو فضول میں آپ ڈی جے میں، گانا میں اور پٹاخے میں اور نہ جانے کیا کیا چیزوں میں ہم برباد کر دیتے ہیں پیسہ، وہی پیسہ اگر آپ بچا کر کسی غریب کی لڑکی کا شادی کرا دے، کتنا ثواب ہے؟ کسی یتیم بچی کی شادی کرا دے، کتنا ثواب ہے؟ ایک تو گناہ آپ کما رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نکاح میں گانا بجائیں، آپ ڈانس کریں، آج دیکھیں تو صحیح، آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس جگہ قرآن کی تلاوت کروائیے، کتنی برکت ہوگی اس نکاح میں۔ نکاح ہو رہا ہے، آپ سادگی کے ساتھ نکاح کرا رہے ہیں اور اس پہ قرآن کی تلاوت کروا دیجیے، اللہ کی مقدس کتاب کی جب تلاوت ہوگی تو اس نکاح میں اور شوہر اور بیوی کے ازدواجی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس جگہ آپ چلیے نعت نبی پڑھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نعت نبی پڑھا دیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ایک تو مسلمانوں کو یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے کہ ہم ناچ رہے ہیں، بتائیے لڑکیوں کے طرح، اور اس کے بعد ایسے بھی لوگ ہیں جو بظاہر حاجی کا لقب ہے اور نہ جانے نمازی کا لقب ہے، اور اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کو شوبھا نہیں دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نکاح آپ اعلانیہ طور پر کر رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف خرافات کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد پھر 300-400 لے کر بارات جا رہے ہیں، اور اس کے بعد لڑکی والے کو آپ تکلیف دیتے ہیں، کھانا اچھا نہیں بن رہا ہے تو یہ بن رہا ہے، بارات کا کہیں آپ تذکرہ، خود سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں حدیث میں بارات کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے، ولیمہ کا تذکرہ ہے، ولیمہ سنت کے مطابق کیجئے، حیثیت کے مطابق کیجئے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، ولیمہ کا تذکرہ ہے، بارات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو گناہ کا کام کرتے ہیں، ان گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہم لوگ جو یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن ہر چیز میں ہم لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم والا اپنانا ہوگا۔ فرض کیجئے کہ آپ بیمار ہو گئے تو بیمار کے لیے بھی آپ کو صحیح جگہ علاج کرنے کے لیے جانا ہوگا، صحیح ڈاکٹر کو آپ کو پکڑنا ہوگا۔ یہ میں مثال دے کر بتا رہا ہوں، آپ بیمار ہو گئے تو وہ بیماری کو پکڑنا چاہیے، صحیح ڈاکٹر ہوگا تو آپ کی بیماری جو ہے وہ پتہ چل جائے گی، اس کے بعد جو دوا دیا جائے گا وہ دوا انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن اگر آپ غلط ڈاکٹر جگہ چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوا آپ کو دے گا تو فائدہ کی جگہ میں آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہم لوگ یہاں سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں، ہر ایک چیز میں ہم کو صراط مستقیم والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کہا ہے، سیدھا راستہ، قید نہیں کیا کہ جب صراط مستقیم بولا سیدھا راستہ، یعنی ہم چل رہے ہیں تو ایک منزل تو ہوتا ہے،
مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کا ایک منزل ہے کہ ہم چلیں گے اور وہاں جا کر ہمیں رکنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے، ان سے ہمارے دوست سے ملاقات ہوگی، ان سے کچھ بات ہوگی۔ اگر ہم سیدھا راستہ پر چل رہے ہیں تو کون سا راستہ ہے؟ آرام والا راستہ، راحت والا راستہ، جنت والا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ میں صرف صراط مستقیم کا تذکرہ کیا ہے، قید نہیں کیا کہ کون سا راستہ، جنت والا راستہ یہ قید نہیں کیا ہے، آرام والا راستہ یہ قید نہیں کیا ہے، راحت والا راستہ یہ قید نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب مفسرین کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو سیدھا راستہ کا تذکرہ یہ ہے کہ دنیاوی کام میں بھی ہمیں سیدھا راستہ کی ضرورت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر بزنس کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے، کہیں ممانعت نہیں ہے، تجارت کرنا ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ کو اس بزنس میں بھی انبیاء کرام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر بزنس کر رہے، تجارت کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلط مال کو آپ کو دے رہے ہیں، جھوٹ بول کر ہم مال بیچ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بازار میں ریٹ اس کا 100 روپیہ ہے اور ہم آپ سے 200 روپیہ لے رہے ہیں، ہم آپ سے زیادہ پیسہ دے رہے ہیں، تو پھر اس میں پکڑ ہوگی۔ کہا گیا فائدہ آپ لیجئے لیکن جو بازار میں ریٹ ہے اسی ریٹ کے حساب سے آپ کو لینا ہے، ایسا نہیں کہ اتنا زیادہ آپ ریٹ لے رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ ٹھگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بیماری آتی ہے، کبھی دوسری لہر بول دیا جاتا ہے، تیسری لہر بول دیا جاتا ہے، واللہ عالم بیماری ہے یا جو بھی ہو، بیماری تو خیر ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی بیماری میں اگر کچھ لوگ ٹھگ رہے ہو، دوا مثال کے طور پر 100 روپیہ کا ہے، اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی 100 روپیہ کے دوا کو 500 روپیہ میں بیچ رہے ہیں، تو اس کی کل قیامت میں پکڑ ہوگی۔ پکڑ ہوگی کہ ایک تو ملک میں ایسے حالات آئی ہوئی تھی کہ اس وقت آپ کو مدد کرنی تھی، آپ اس وقت لوٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کورونا کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جھوٹ طریقے سے رپورٹ بنا دیا کہ آپ کا کورونا پوزیٹیو ہو گیا، آپ کورونا پوزیٹیو ہے، کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا کہ اس وقت جب ملک میں حالات آئے ہوئے تھے، غریب لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، اس وقت لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے، اور آپ ایک جھوٹ بول کر کورونا پوزیٹیو بنا رہے ہو، ایسے لوگوں کو کل قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے ایسے حالات میں میں آپ لوگوں سے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ بول کر پیسہ نہ کمائے، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ موبائل کیوں رکھا گیا ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن کو تھوڑا صاف کر دوں۔ دیکھیے بہت بڑے بڑے علماء کا آج کل بیان آتا ہے یوٹیوب میں، آتا ہے یا نہیں؟ بہت سے مسجد میں ایسے ہیں کہ آپ لوگ شریک ہو گئے، بہت سے لوگ بیچارے نہیں شریک ہو پاتے ہیں، بہت سے ہماری مائیں بہنیں ہیں جو بیچاری سنتی ہیں بیان۔ اسی مقصد کو لے کر یہاں رکھا گیا، اور کوئی دکھاوا مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اصل باتیں یہ ہوتی ہے کہ جو مسجد میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کھول کر واضح انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور بہت چیزوں کی باتیں ایسی ہے کہ وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی مد نظر سے یہ موبائل رکھا گیا ہے تاکہ اگر جو شریک نہیں ہو پائے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں بہت سی سنتی ہیں وہ سن پائے، اس نیت سے رکھا گیا ہے۔ اس لیے کوئی غلط ذہن میں نہ رکھے، کوئی غلط باتیں نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑے